ہماری جان میں ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ مولا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو امیر المومنین کہہ کر کے لوگوں نے پکارا تو آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا، اے لوگوں میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، آج مجھے امیر المومنین کہا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر فاروق تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حاکم تھے۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر جس میں عراق آتا ہے، یمن ہے، شام ہے اور حجاز کا پورا علاقہ، فلسطین ہے اور مصر ہے۔ 6 کنٹری جو آج ہیں یہ تنہا حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تھی، وہ تنہا ان کے نگراں تھے۔ حضرت عمر کو جب امیر المومنین کہا گیا تو آپ نے لوگوں کو روک کر کے کہا، سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ خطاب بڑے سخت آدمی تھے، مجھے گھونسے مارتے تھے، جب میں بکریاں نہیں سنبھال پاتا تو میں بہت مار کھاتا تھا، ڈیلی کی بات تھی، روز کا مسئلہ تھا، بکریاں مجھ سے سنبھلتی نہیں تھی۔ لیکن اے لوگوں دیکھو، آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو تنہا عمر ہانک رہا، پوری امت کو تنہا عمر لے کر چل رہا ہے، کہیں کوئی نا انصافی نہیں۔ رات کے وقت ملک شام میں بھی ماں اگر بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ تو بیٹی کہتی نہیں، عمر کی حکومت چل رہی ہے۔ ملک شام میں بیٹھی ہوئی بچیاں مدینے میں موجود عمر ابن خطاب سے ڈرتی تھیں۔ حضرت عمر نے کہا، جانتے ہو یہ اتنی لمبی چوڑی زمین پر اگر اللہ نے مجھے حکومت بخشی ہے تو اس لیے نہیں کہ عمر خطاب کا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے کہ عمر محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام عمر ہے۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، اقبال نے سچ کہا کہ ہم سب کی آبرو، ہماری عزت مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری بربادیاں ہماری یوں ہی آئی ہیں؟ کوئی دانشور بیٹھتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، میرے پاس بھی رپورٹ آتی ہے کہ مسلمانوں کی ذبح حالی کیوں ہے، مسلمانوں کی پستی کیوں ہے، یہ ذلت میں کیوں گئے، اس پر تو بڑے بڑے میٹنگیں ہوتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حکومت بھی بڑے بڑے کمیشن بٹھاتی ہے، سچر کمیٹی اور بھی پتہ نہیں کون کون سے ریٹائرڈ ججوں کو لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی پستی کے اسباب ڈھونڈ کر کے لائیں۔ سارے لوگ 10-10 ہزار پیپر میں رپورٹ لے کر کے آتے ہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، نوکری کی کمی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اسباب لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن اقبال کہتا تھا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ پھر ہم نے پوچھا اب کرنا کیا چاہیے؟ پھر اقبال نے کہا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اگر اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر اقبال 10 سال تک یورپ کی خاک چھان کر کے آیا، تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر اپنی قوم کو دے دوں کچھ اچھے حالات کہ یورپ ترقی پر جا رہا ہے، میری قوم کیوں ذلت میں پڑ رہی ہے۔ اقبال نے تلاش بسیار کے بعد جو وجہ ڈھونڈ نکالی، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری قوم سائنس میں پیچھے، فزکس میں پیچھے، کیمسٹری میں پیچھے، میتھس میں پیچھے، جغرافک میں پیچھے، کس میں؟ سب ڈھونڈ کر نکالا اور آ کر کے اقبال نے کہا نہیں، تمہاری جو تمہاری جو پستی ہے، انحطاط ہے، کمزوری ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے عزیزوں، میری گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہوگا،
میں اپنی گفتگو میں حضور کے قدم چھوڑ کر ہٹنا کبھی پسند نہیں کرتا، اور اس چاہے کسی کا ہو، بات کسی کی ہو، لیکن ہم بات نبی پاک کی ہی کرتے ہیں، کیونکہ شہنشاہ کو اگر راضی کر لیا جائے وزیر یوں ہی راضی ہو جائے۔ ہمارا اپنا مزاج یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا حکم قرآن نے دیا، اور میرے آقا نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو میرے حوالے نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے حالات یہی ہیں کہ خواہشوں کی اس قدر عمارت بنا چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اے محبوب یہ لوگوں کو دیکھیں، کچھ لوگ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیے، یعنی جو ان کی خواہش کرتی ہے وہ کر جاتے ہیں، عبادت کی طرح اس کے پیچھے لگے ہیں۔ تو اے رسول کیا آپ ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے؟ اللہ منع فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں جینا صرف اور صرف اپنی خواہش سے نہیں ہے۔ مسلمان آج بہک گیا، ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے یہ میری لائف ہے، مجھے انجوائے کرنے دیا جائے۔ تیری اپنی لائف کس نے کہا؟ کس نے کہا تیری اپنی لائف ہے؟ نہیں میرے عزیز، تو کفار و مشرکین کی بولی بول رہا ہے، ان ظالموں سے سن کر کے آیا ہے جو آزاد خیال ہیں۔ وہ شراب پیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میری لائف ہے مجھے انجوائے کرنے دو، نشہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری لائف ہے مجھے انجوائے کرنے دو، وہ زنا کر کے بھی یہی کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی ہے ہمیں کرنے دو۔ لیکن مومنو، تمہاری اپنی لائف نہیں ہے، تم ان کے نقش قدم پر نہ جاؤ، ان کی بولی مت بولو، تمہاری اپنی لائف کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ بتایا بھی تھا، ہماری اپنی کیا زندگی ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ ہماری اپنی زندگی نہیں ہے، ہماری اپنی زندگی کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ کا ہے۔ اب یہاں بیچ میں ایک نقطے پر آپ کو وضاحت بھی دے دوں، کچھ جگہ پر ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے آج بہت سارے ہمارے نوجوان جو مجھے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری بہت ساری تقریروں سے جانتے ہو، لیکن ایک گستاخ رسول پاکھنڈی کو جو للکارا تھا اس کے متعلق بہت سارے لوگوں کو علم بھی ہوا ہوگا یا خبر بھی پہنچی ہوگی۔ سنیے توجہ سے، وہ ایک چھوٹا نالی کا کیڑا ہے، ہمارے مقابل میں آنے جیسی طاقت بھی نہیں ہے، ہم نے کبھی نہ خوف کیا ہے نہ ہی اپنے برابر کا سمجھا ہے۔ ہاں اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیفیت تو یہ ہے کہ قرآن نے ان کو، جب میرا خود کا سینہ مضبوط ہے الحمدللہ، اگرچہ ہمارے پاس طاقت و قوت ظاہری طور پر کچھ نہ ہو، لیکن رب ذوالجلال کی عنایت اور رحمت پر کامل یقین ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو مکڑی سے بھی حفاظت کرتا ہے، وہ جب چاہے تو کنکروں سے بھی اپنے خانے کعبہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں سے اگر مولا چاہے کیوں نہیں حفاظت فرمائے گا؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس خبیث ملعون کو اگر ہم نے اعلاناً یہ کہا تھا آ جاؤ، بہت ساری چیزیں ہو گئی، پروٹیسٹ ہو گئے، ایف آئی آر ہو گئے، حکومت بھی تمہاری، طاقت بھی تمہاری، سب کچھ تمہارے سپورٹ میں ہے، اور اگر ہیرو بننے کا بہت شوق ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہم چلتے ہیں۔ یہ سارے معاملات تو کر ہی چکے تھے نا، ایف آئی آر بھی ہو رہے ہیں، جگہ جگہ احتجاجات بھی، پروٹیسٹ بھی، اور حد یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ کرے وہ شام تک گرفتار ہو کر کے جائے، اور وہ پاکھنڈی کھلے سان کی طرح ابھی بھی گھومے۔ یہ ہماری حکومت کے مزاج ہیں۔ ہاں یہ آج یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سکتہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی کر لیں گے، اور ہم نے بڑے بڑے فرعونوں کی تاریخ پڑھی ہے، شداد و قارون کی بھی تاریخ پڑھی ہے۔ ظلم کا تخت زیادہ لمبا نہیں چلتا، ہاں آج جو صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوگی، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ تاج و تخت الٹ بھی سکتے ہیں اور تمہارے گلے کا پھندا بھی بن سکتے ہیں، ناچنا ہے ان کو ناچ لیں۔ بغداد کے تتاریوں نے بھی دیکھا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ایک عیسائی پادری کو لے آئے،
हुजूर की शान में वो गालियां बक रहा था। बादशाह का जो कुत्ता था वो कुत्ता जंजीर तोड़ कर निकला और उसके सीने को छाक करके रख दिया। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलमात बक रहा था। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है, बगदाद में राज उनका, ताज उनका, तख्त उनका, सब कुछ है, और चंद उलमा गिरफ्तार होकर के आए, पीछे हाथों से बांध करके उनको सुलाया गया, कुछ कर भी नहीं सकते थे। ऐसे हालात में हुजूर की शान में गुस्ताखी करने के लिए एक ज़रख़रीद टट्टू को खरीद करके लाया गया था, ईसाई था, और गालियां दे रहा था मेरे मुस्तफ़ा की शान में। कोई नहीं था वहां पर, लेकिन जो बादशाह का पाला हुआ कुत्ता था वो जंजीर तोड़ करके निकल आया और उस ईसाई के सीने पर सवार हुआ और दम ज़दन में चीर कर रख दिया। इस वाक़े को देख करके कई हजार लोग वहां पर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। उस कुत्ते की भी किस्मत कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे नामूसे रिसालत की हिफाजत का काम। मैं बात ये अर्ज कर रहा हूँ मेरे अजीजों, बात इधर उधर न जाए। अगर ये ताज और तख्त रख करके ये सोचते हैं कि हम जो चाहे कर लेंगे और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना करके घोषित कर लेंगे, ये सिर्फ तुम्हारे ख्वाब हैं, और ख्वाब बिस्तर में ही अच्छे लगते हैं, तख्त पे अच्छे नहीं लगते। क्या बात है। बिस्तर पर ठीक है, और अगर तख्त पर बैठ करके ये बातें कर रहे हो तो सुन लो, ऐ जालिमों, पिछले 800 साल से मेरे ख्वाजा की हुकूमत चल रही है। हजारों आए गए, वो कुर्सी को न कोई हिला सका था न गिरा सका, और जब 800 साल से वो कायम है, मेरा विजदान ये कहता है कि क़यामत तक कायम रहेगी। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे नबी का नाम कुछ नहीं होना है, लेकिन जो बात मैं रुक करके कहना चाह रहा था, सब कुछ हमारे पास किसका है? रसूल पाक, यही है ना। उस गुस्ताख रसूल मलून पाखंडी को पुकारा, और शायद हो सकता है सोशल मीडिया में आप तक वो बातें नहीं आई जो अपने चेले से वो कह रहा था। नजी गुफ्तगू में वो कह रहा था, चेला पूछता है, क्या बाबा जी आप जाएंगे गुरुजी? कहा कि ये मौलवी लोग पागल होते, हकीकत में चल गया। तो बहरहाल इनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने इतराज़न ये कहा था, वो वाकया गया हुआ नहीं है। उस चैलेंज को हमने बरकरार रखा है, मेरी आखिरी सांस तक मैं उस पर बरकरार हूं, मेरी आखिरी सांस तक। अगर मेरे पैर हाथ अल्लाह ना करे अगर टूट भी गए तो जिस अंदाज से चाहेंगे वो मुबाहला कायम रहेगा इंशाअल्लाह, जब भी कोई आ जाए। ऐसा नहीं है कि जोश में एक बार पुकारा हुआ है, आखिरी सांस तक हमने उसको जारी रखा है, जब आना चाहे वो आ सके। लेकिन कुछ लोगों को ये तशवीश थी, अपने लोगों को, और उन्होंने कहा था कि मुफ्ती साहब आपने ये जो ऐलान किया, क्या ये खुदकुशी नहीं है? आग में कूदने की बात आप कर रहे हैं, क्या इस्लाम खुदकुशी करने की इजाजत देता है? आप कह रहे हैं कि आप भी आग में कूदो, वो भी आग में कूदे, ये तो खुदकुशी करना हुआ। और इस्लाम में खुदकुशी करना, सुसाइड करना हराम है, बिल्कुल जायज नहीं। आपने इतनी बड़ी बात कैसे कही? मेरे एक उस्ताद ने मुझे सीना थपथपा करके कहा कि बेटा आप इन लोगों के एतराज़ात से मायूस ना हो, उनसे कहना हम किसी दुनियावी मजाजी इश्क के पैरोकार भी नहीं, हम किसी लैला और मजनू के किस्सों में आग में नहीं जा रहे हैं, बल्कि आग में जाने की बात भी की जा रही है। और अगर आपको लगता है कि जान जाएगी तो फख्र से हम कहते हैं ये जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अरे खुदकुशी उस वक्त होती जब किसी और के लिए जान दे रहा होता, हमने तो जान भी मुस्तफा के कदमों से पाई है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हमारे पास सब कुछ है। जो अमानत हो, आप सब नौजवानों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि तुम्हारी अपनी लाइफ नहीं है, जैसे मर्जी में आए वैसे जी लिया, जैसे मन किया वैसे जी लिया, नहीं। अपनी तबीयत को मुस्तफ़ा की रज़ा में ढालो,
جب تک تم اپنی تمام طبیعت کو میرے مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں لاتے اس وقت تک مومن بھی نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ اولاد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جان سے زیادہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب سے کہا میرے آقا نے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں آج سے عمر اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ سب بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہ و جلال دے دے۔ میں نے سنا ہے ابھی آپ نعرہ لگا رہے تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو جس کا یہ نعرہ ہے ظاہر سی بات ہے وہ سمجھتا ہوگا کہ میں اپنی جان میرے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے مرشدوں نے ہمیں سکھایا بھی ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہمارے ہاں جان دینے کا معاملہ کوئی ایسا ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو بچے جو نوجوان میرے نبی پاک کے ناموس پر ان کے نام پر جان دے سکتے ہیں تو پھر اپنی طبیعتوں کو حضور کی رضا کے مطابق کیوں نہیں بنا سکتے؟ اپنے آپ کو میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں کیوں نہیں ڈھال سکتے؟ پھر تو قول اور فعل میں تضاد کیوں آ رہا ہے؟ تمہاری باتوں میں اور تمہارے کرنے میں کیوں فرق آ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کی چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں۔ کچھ نوجوان یہ سوچتے ہوں گے ابھی تو جوانی آئی ہے نا، ابھی تو جوانی آئی ہے مولانا، آج ہی آپ بھلا رہے ہیں، میرے پیچھے کیا کیا مصلحتیں ہیں، بہت ساری چیزیں، دکان کون چلائے گا میں جاؤں گا تو، میرے بیوی بچوں کو کون پالے گا، میرے ماں باپ کا میں اکیلا سہارا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں دیکھنا ہے تو پھر تم نے حضور سے کمال کی محبت کی ہی نہیں، حضور سے محبت کی نہیں۔ میرے عزیزوں یہ میرے آقا کی محبت امتحان مانگتی ہے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں ہیں تو ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے سینے اور اپنے ذہن کو اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو کہ جب نام مصطفیٰ کی بات آئے میں اپنے بیٹے جوان بیٹے کے ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں نہیں بنوں گی، بلکہ اس کی بلائیں لے کر کے میں اسے خود گھر سے باہر بھیجوں گی۔ جا میرے لال، جا میرے لال، میں نے تجھے اسی دن کے لیے دودھ پلا تھا۔ عورتیں جب تک یہ جذبہ نہیں بیدار کریں گی تو پھر وہ سن لے، جو عورتیں پکڑ کر کے پاؤں پکڑ کر کے رونے لگ جائیں بیٹا حالات خراب ہے کہاں جا رہا ہے تو، مولانا تو ویسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو ان کی باتوں پر چلا جائے گا، ہمارا گھر کون دیکھے گا؟ میں ان عورتوں سے کہتا ہوں سنبھال کے رکھ لو اپنے ان نوجوانوں کو، ان بزدلوں کو، چند دنوں کے بعد دیکھنا اگر تمہاری عزت پر بھی حملہ ہوا تو یہ بزدل تمہاری عزت کی بھی حفاظت نہیں کر سکے گا، کبھی نہیں کر سکے گا۔ ارے یہ چوڑیاں پہننے والا نوجوان کسی اپنی بہن کی حفاظت کر سکے گا؟ جو نبی پاک کی عزت پر کھڑا نہیں ہو سکا وہ اپنے گھر کے لیے بھی کبھی کھڑا نہیں ہو سکا۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنی خواہشات، تمہارا نفس کے چاہتا ہے کہ میں عیش سے جیوں، عیش سے جیوں، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، غضب نہ آئے، تم اپنی خواہش کو قربان کرو۔ اگر مصیبت آتی ہے تو نام مصطفیٰ پر آئے، حضور کی رضا کے لیے آئے۔ میں دو صحابہ کی بات کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ جنگ احد کے موقع پر دو صحابہ ایسے جو بچپن کے یار ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جیسے ہمارے لنگوٹی یار کہتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہتا نہیں ہے، بہت گہری دوستی تھی دونوں کی۔ احد کے میدان میں کل جانا ہے، دونوں صحابہ رات کے وقت بیٹھے اور کہتے ہیں بھائی میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ، تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ کہاں جانے کے لیے؟ کل دوسرے دن پکنک پہ نہیں، جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ تاریخ میں یہ رہا ہے میرے آقا کے غلاموں کے ساتھ کہ کفار و مشرکین کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور مومنین کی تعداد کم ہی رہی ہے،
لیکن فتح و غلبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو عطا کیا، مومنین کو عطا کیا۔ آج بھی جو لوگ رونا روتے ہیں نا، ہم بہت چھوٹے سے ہیں، کم تعداد میں ہیں، کم تعداد میں، ان سے میں کہتا ہوں میاں اللہ نے تمہیں زبان بنایا ہے، زبان بن کر رہو، 32 دانتوں کے بیچ رہتی ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں دبتی ہے نا، تو اس انداز سے رہو کہ آپ کو تعداد اور کوانٹیٹی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، مٹھی پر بھی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ غالب فرمائے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت سعد دونوں دعا کیا کر رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ خواہش تو ہر ایک کی جینے کی ہے، کون نہیں چاہتا اس دنیا میں جینے اور گھر بنانے کی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص دعا کرتے ہیں، اے اللہ کل جب جنگ کا میدان شروع ہو میرا مقابلہ کسی بڑے پہلوان سے ہو جائے، چھوٹے موٹے سے نہیں، بڑے پہلوان سے ہو جائے۔ اگر دوسروں کو یہ موقع دے دیا جائے تو لوگ یہ سوچیں گے چھوٹے موٹے کو کہیں مار کے پھر پیچھے آ جاؤں، لیکن وہ صحابی رسول کہتے بڑے سے میری ٹکر ہو، اور پھر کہتے یا اللہ کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، اور تیرے مصطفیٰ تیرے حبیب کے نام پر اس کو فنا فی النار کروں۔ حضرت عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے، آمین کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں، اے اللہ کل جب جنگ کا میدان قائم ہو جائے، تیرے نبی پاک کی حرمت اور عزت پر بات آئے، تو تیرا یہ عبداللہ کفار و مشرکین کی صفوں میں گھس جائے اور لوگ مجھے گھیر لیں، اگر دشمن کوئی مجھے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے مجھے مارے، میرے جسموں کے ٹکڑے کر دیں، میرے چہرے کو چھلنی کر دیں اور میں انتقال ہو جاؤں، میرے جسم الگ الگ ہو جائے، اور پھر تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیوں ہوا، تو مولا میں کل مسکرا کر تیری بارگاہ میں کہوں سب تیرے حبیب کے نام پر ہوں، تیرے حبیب کی وفاداری میں کیا۔ یہ وہ دعا کر رہے ہیں حضرت عبداللہ۔ حضرت سعد نے آمین کہا، دونوں لوگ رات کے وقت دعا کی، دوسرے دن جنگ شروع ہو گئی، اور یقیناً کفار و مشرکین کی تعداد بھاری بھرکم تھی، لیکن احد کے میدان میں جو حالات پیش آئے، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں کچھ نہ پڑھو تو احد کی تاریخ ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، بزدل لوگوں کے دل جوان ہو جائیں گے، حوصلہ بڑھ جائے گا۔ اس جنگ میں فتح کے بعد شکست ہو گئی تھی مومنین کو، کفار و مشرکین غالب آ گئے، 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی۔ شام کے وقت یہ دونوں صحابہ کی دعائیں قبول ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک بھاری بھرکم پہلوان سے لڑتے رہے، صبح سے دوپہر تک لڑتے رہے ایک ہی سے، اور اسے آخرکار زیر کیا اور اس کو فنا بالنار کیا۔ شام کے وقت جب وہ پلٹ رہے تھے تو اپنے دوست کو ڈھونڈ رہے تھے، عبداللہ کہاں ہے میرا دوست، میرا بچپن کا دوست؟ تو صحابہ نے بتایا عبداللہ بن جہش کا تو قتل ہو گیا، شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد کافروں نے ان کے جسم کی بوٹیاں کر دی تھی، جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے، ان کی آنکھیں نکال لی تھی، ان کے کان کاٹے تھے، انگلیاں کاٹی گئی تھی، اور ہر ٹکڑے کو کافروں نے ہار بنا کر کے پیرو کر کے ایک رسی میں اپنے گلے میں پہن لیا تھا۔ یہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ، اور ان کے بعض ٹکڑے جسم پاک کے میدان میں بکھرے ہوئے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص وہاں سے گزرتے ہوئے رک گئے۔ بچپن کا دوست ہے، پرانا یار ہے، کل کی رات بیٹھ کر دعا بھی کرتا رہا۔ کھڑے ہو گئے اور کیا کہا جانتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو آئے، کہا اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے بہت اچھی تھی، تیری دعا میری دعا سے بہت اچھی تھی، میں نے دعا کی اللہ نے میری بھی قبول کی، میں ایک پہلوان سے مقابلہ کیا اور اسے مار دیا، اور تو نے دعا کیا تھا کہ نبی پاک کے نام پر قربان ہو جاؤں، اللہ نے تیری بھی سن لی، آج تو شہادت کے مقام پر پہنچا ہے۔ یہ کون سے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا تھا میرے مصطفیٰ کے قدموں پر؟ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے وہ سب لٹ گئے۔ لوگ آج ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ مولانا حالات خراب ہیں، اتنے سخت باتیں کریں گے، یہ قوم کہاں جائے گی؟ آج کہاں جا رہی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے قوم کہاں جائے گی؟ آج بھی تو دیکھو کون سے گڑھے میں جا رہی ہے۔ اگر ایک بار یہ نبی پاک کی طرف آ گئی تو پھر دنیا سمجھ جائے گی۔ محمد عربی کا شعر جس دن بیدار ہوا،
जिस दिन बेदार हुआ करोड़ों लोगों का सोना हराम हो जाए। दुनिया ये जानती है, इसलिए मेरे अजीजों अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करो। ऐ नौजवानों, तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ करके अपनी जिंदगियों को तबाह व बर्बाद कर चुके और हासिल कुछ नहीं हुआ। ये गुनाहों की लत ने तुम्हारे चेहरे का गाथा खत्म कर दिया है, चेहरे का नूर खत्म हो गया। कुछ नौजवान तो ये समझते हैं एक लड़की के पीछे पड़ जाएं, उसे राजी कर ले और खूबसूरत जमीला मेरे घर में आ जाए, जिंदगी हो जाएगी। तुमने अपनी इतनी कीमती जिंदगी को एक खूबसूरती के ऊपर कुर्बान कर दिया। और कुछ नौजवान तो आते भी हैं धोखा खाए हुए, मुंह लटकाए हुए। क्यों मियाँ? सारा चैन गारत हो गया है, क्योंकि महबूबा छोड़कर चली गई, माशूका चली गई और ये मजनू बना फिरता है, शेर और शायरी करता है और कुछ काम नहीं रह गया। मैंने यही कहा कि जालिम नादान, दिल अल्लाह ने एक ही दिया था और देना था तो किसी दुनिया वाली को क्यों दिया? जिसका रोज का रोज दरवाजा बदलता है, ऐसी जगह दिल रखा ही क्यों था? और अगर दिल था तेरे पास तो दे देता एक बार मदीने के ताजदार के पास, उस दरवाजे पर रख कर देखता। तेरी लैला तो छोड़ देती है और तुझे रोज टेंशन रहता है, बड़ी खूबसूरत है, कहीं छोड़कर किसी और की ना हो जाए। लेकिन मुस्तफा करीम का दरवाजा ऐसा है जिसने एक बार अपना हाथ पकड़ा दिया। मेरा मुस्तफा इतना गैरतमंद है, पूरी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ता, बल्कि वो कब्र में भी आते हैं और हश्र में भी आते हैं। मेरे आका खुद फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरे कंधे पर चादर होगी, मेरे कंधे पर चादर होगी और वो खसक खसक करके गिर रही होगी। मैं एक हाथ से चादर संभाल रहा हूँगा और एक हाथ से अपने उम्मती को पकड़ रहा हूँ। वो कभी ना तोड़ने वाला रसूल है। काश दिल देना था, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना था, तो उस अजीम जात के ऊपर मुझे बताओ क्या उससे ज्यादा हसीन चेहरा किसी का है दुनिया में? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न की तुम कसम खाते हो, तो फिर होना तो यही चाहिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जब तक अपनी ख्वाहिशें मेरे हवाले नहीं करोगे मोमिन नहीं बन सकते। मैं आपको बताऊं, जिन नौजवानों को ऐसा लगता है कि अभी अभी जवानी उठी हुई है, कुछ नशा कर लेने दो, मेरे अजीजों सहाबा की जिंदगी को देखा। आज शादी हुई है, आज मदीने में एक शादी हुई, रात को ये दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर के आया, सुहाग रात है, शबे सुफाफ है, हर एक नौजवान की जिंदगी की एक कीमती रात, सुकून वाली रात। लेकिन रात को ये सोए में हजरत हंज़ला अपनी खातून के साथ आधी रात गुजरी, मदीने की गलियों में आवाज आई, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहाद फी मरदातिल्लाहि तआला। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने तुम्हें पुकारा है। कुफ़ार और मुशरिकीन ने मदीने पर हमला किया, अल्लाह की रजा के लिए निकल पड़ो, अल्लाह की रजा के लिए निकलो। आधी रात में बाहर कोई गली में आवाज दे रहा था, आज की रात का दूल्हा अपनी बीवी को छोड़कर बिस्तर से उठ गया। कोई उठ सकता है? आधी रात में उठा और कहा अपनी शरीक हयात को, मेरी शरीक हयात अगर तू चाहे तो तलाक ले ले, या चाहे तो अल्लाह की मर्जी पर कायम रहे, इसलिए कि मेरे कानों में अब मेरे नबी की आवाज आए, हुजूर पाक का बुलावा आया, अब मैं घर पर नहीं रहूंगा। अरे जवान की ख्वाहिश तो यही होती ना कि अपनी नई नवेली दुल्हन की बाहों में सो जाए। नई ख्वाहिशात को कुर्बान करने का नाम ईमान है। खड़े हुए और कहा मैं जा रहा हूं मेरे नबी पाक की बारगाह में। वो खातून भी इधर उधर की नहीं थी, वो मदीने की खातून थी। हाँ, मदीने की खवातीन, उनका ईमान तो देखे। वो आज रात की दुल्हन है, पैर पकड़ करके रोने नहीं लगी कि कहाँ मुझे ला करके बेवा करे जा रहे हो। कहा ऐ मेरे सरताज, तलाक की बात क्यों करते हो? दुनियावी जिंदगी में तो आपने शरीक कर ही लिया, आखिरत में अलग क्यों करते हो? आप जा रहे हैं कहीं ऐसे वैसे के पास नहीं, हबीबे किबरिया के पास जा रहे हैं। अलविदा, जाएं आप, मेरी फिक्र न करें। अगर आप सही सलामत लौट आए तो मैं फख्र से गाजी की बीवी कहलाऊं, और अगर नहीं आए तब भी मैं मदीने में फख्र से कहूंगी मैं शहीद की बेवा हूं। रुखसत किया अपने दूल्हे को। आज की रात का दूल्हा बिस्तर छोड़ करके उठ जाता है और हालत ये है
کہ ان پر غسل واجب تھا، نہانے تک کا وقت نہیں ملا گھر میں. یہ سوچ کر کے جلدی نکل پڑے کہیں میں حضور کی جماعت سے پیچھے نہ ہو جاؤں. نہانے میں اگر ٹائم لگ گیا تو صفوں میں پیچھے نہ ہو جاؤں. اسی حالت میں میدان میں شریک ہوئے اور دوپہر کے وقت لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو اٹھایا اور غسل دیا، اور ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا یہ غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں کے ہاتھوں سے غسل دیا ہوا میرا یہ صحابی. آپ تو جانتے ہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن پورے شہیدوں میں وہ ایک ہی شہید ہے جس کو غسل دیا گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے جب پوچھا تھا ان کو کیوں غسل دیا گیا، ہر شہید کو ہم اسی لباس کے ساتھ اتار دیتے ہیں قبر میں. میرے آقا نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ موت کا غسل نہیں، یہ جنابت کا غسل تھا. اور میرا یہ عزیز اتنی دیر بھی گھر پر نہیں رکا کہ کہیں میں تاخیر نہ ہو جائے میری حضور کی جماعت سے. خواہشات کو قربان کرنے کی بات کرتے ہیں آپ. آج یہاں بیٹھ کر کے نعرہ لگا لینا آسان کام ہے. اگر اسی کا نام محبت رسول ہوتا تو پوری دنیا صرف نعروں سے ہی فتح ہو چکی ہوتی. ہمارے تو اتنے جوشیلے نعت ہیں. میرے عزیزو یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جب تک تم اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرو گے ان قدموں پر تب تک تم یہ ایمان کی مٹھاس بھی نہیں پاؤ گے. اور ایک بات یاد رکھیں، اب بیدار ہو رہے ہیں الحمدللہ. میں دیکھ رہا ہوں یہ میری جو سخت باتیں ہوں گی وہ ان چند لوگوں کے لیے ہے جو ابھی بھی کسی تاریک کوٹھری میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے. گناہوں کی زندگی اب بھی ان کو عزیز لگ رہی ہے. اے نوجوانوں، موت تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے. ملک الموت ہر دن 3 بار گھر پر آتے ہیں. ہر دن ہر انسان کو وہ دیکھ کر کے جاتے ہیں کہ تیری موت کب آنے والی ہے، تمہیں خبر بھی نہیں. آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، ہم کو دیکھ کر کے گئے. اور یہاں نوجوان بڑے بڑے خواب سجایا ہوا ہے. ایک بات یاد رکھ لو، دنیا سے جانے کا سب کو یقین ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب مانتے ہیں کہ مجھے جانا تو ہے دنیا سے. ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا ملنے کے لیے ہماری قیام گاہ پر. اچھے کپڑے پہن کر آیا، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر، خوبصورت کپڑے تھے. ہم نے ایسی ملاقات میں کہا کہ بیٹا بہت اچھے کپڑے پہنتے ہو، کیا ہمیشہ ایسے پہنتے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضرت، آج آپ سے ملنے کے لیے پہنا. ویسے تو میرا لباس الگ ہے، آپ سے ملنے کے لیے میں تیار ہو کر کے آیا اچھے کپڑے پہن کر. اس دن میں نے ایک بات محسوس کی. اس نوجوان سے کہا بیٹا مجھ جیسے نکمے سے ملنے کے لیے تو لباس بدل لیا، چہرہ سجا کر کے آیا ہے، کیا تجھے پتا ہے ایک دن میرے مصطفیٰ سے ملنے کے لیے قبر میں بھی جانا ہے، وہاں جانے کے لیے بھی کسی نے تیاری کی ہے. میرے عزیزوں یہ صرف الفاظ نہیں ہے، حقیقی بات ہے. ہم سب کو، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، ایک دن ہمیں اٹھا کر کے لے جایا جائے گا اور اس نبی پاک سے ملاقات کی اور رات ہوگی. لیکن کیا ہم نے کوئی تیاریاں کی ہیں اس نبی پاک کو چہرہ دکھانے کے قابل ہے ہمارے پاس کچھ؟ روزانہ تو اٹھ کر کے اپنا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگتا، یہ حضور کی سنت اچھی نہیں لگتی. جو دنیا کے سب سے حسین چہرے پر آئی تھی اس کو تم نکال کر گٹر نالی میں پھینکتے ہو. روزانہ کا معاملہ. لڑکیاں، عورتیں بے پردہ ہو کر فخر محسوس کرتی. میں جھکتا ہوں میرے عزیزوں، پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور اگر کسی قوم پر لگائی ہے تو صرف میری قوم پر، آپ پر. مجھے پتا ہے سارے لوگوں کا ٹارگٹ آپ ہو. یہودیوں کا ٹارگٹ بھی آپ، عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی آپ، ہندوؤں کا ٹارگٹ بھی آپ، ساری قومیں. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، حضور نے خود فرمایا ہے میری امت پر سب بھوکے برتن پر جس طرح جھپٹتے اس طرح جھپٹیں گے. کیوں؟ یہ جو تمہارے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت ہے یہ انہیں کھلتی، یہ جو دولت ہے یہ اس کے دشمن ہے. یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز نکل جائے، اور یہ کیسے نکلے گی؟ تمہیں بے آبرو کر کے، تمہیں ننگا کر کے، فیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر. یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں فلم انڈسٹری پر صرف دنیا کو ننگا کرنے کے لیے. کیونکہ ایکٹر اور ایکٹریس جس طرح ننگے ہوں گے دنیا ان کو دیکھ کر کے ننگا ہونا شروع ہو جائے گا. وہاں جو دکھایا جائے گا وہی کیا جائے گا. لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے، ان کو اربوں روپے خرچ کرنے دو، جو کرنا ہے وہ کر لینے دو.
نا امید نہیں ہوں میں اس کشت ویران سے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے آتے رہیں گے ان منبروں کو سنبھالنے والے، علماء ربانیین آتے رہیں گے، یہ جہاں اربوں روپیہ خرچ کر کے میری قوم کو ننگا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کچھ علماء کی زبان میں اتنی تاثیر رکھا ہے کہ وہ بغیر کسی خرچ کے 2 منٹ بھی اگر گفتگو کر دے تو ہمارا بچہ پھر سے عزت والا اور وقار والا۔ ہم نے دیکھا ہے گناہوں کو دھکارتے ہوئے، ٹھوکر مارتے ہوئے نوجوان۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے پاس، میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ نوجوان بھی آج ہیں جو کسی وقت نشہ کا کاروبار بھی کرتے تھے اور خود نشہ بھی کرتے تھے، لیکن بحمد تعالیٰ آج وہ فجر کی نماز میں پہلی صف میں کھڑے رہتے ہیں۔ میری وجہ سے نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات ہے کہ امت مصطفیٰ کو میرا مولا کبھی لاوارث نہیں چھوڑے گا، کبھی اس طرح رائے گا نہیں چھوڑے گا، کوئی نہ کوئی میں بیدار کرنے والا آتا رہے گا۔ لیکن میں آج آپ کو یہی کہنے آیا ہوں میرے عزیزوں، پوری دنیا تمہارے پیچھے لگی ہے، ان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہ بناؤ تو تاجدار مدینہ کی مرضی کے مطابق۔ تمہیں پتا ہے اگر میں آج ان کی خواہش کے مطابق جی بھی لیا، اگر اس فلم انڈسٹری کے مطابق میں نے اپنے آپ کو فیشن میں بدل بھی لیا، چلو پیسے خرچہ کر کے مہنگے سوٹ لایا، ہیئر اسٹائل بنایا، پھٹی ہوئی جینس پہن لیا، بالیاں بنگڑیاں سب پہن لیا، ہوگا کیا آخر میں؟ جس کے تم فین تھے وہ قبر تک بھی نہیں آنے والا ہے تمہارا۔ جس دن تم جاؤ گے قبر میں، اگر کوئی وہاں آئے گا تو صرف تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ تو جب ہمیں پتا ہے اخیر میں جا کر کے انہی سے آمنا سامنا ہونا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت کی بات سن لو، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ اسود، کالے تھے، جوان ہو گئے تھے اور شادی کرنے کا وقت آ گیا، غریب اتنے تھے کہ مال کچھ بھی نہیں تھا اور مدینے میں کوئی لڑکی بھی نہیں دے رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہایت کالا بھی ہوں، غریب بھی ہوں، مجھے شادی کرنے کا وقت آیا، لیکن میں کس کے پاس جاؤں، کس کی بیٹی مانگوں، کوئی مجھے دیتا بھی نہیں ہے بیٹی جلدی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، عمر بن وہب ایک صحابی تھے، وہ مدینے کے انصار صحابہ میں سے تھے، حضور نے کہا کہ اس کے گھر جا، اس کی ایک جوان بیٹی ہے، اور کہنا کہ میں نے بھیجا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دے۔ اور جانتے ہو عمر بن وہب ثقفی، ان کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی، اور یہ عبداللہ اسود آئے سب سے کالے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا، جا عمر بن وہب کی بیٹی تیرے حق میں۔ حضور کی بارگاہ میں کسی نے ذرہ مانگا ہے تو دریا دیا ہے، ہمیشہ کی عادت رہی۔ یہ گئے عمر بن وہب کے گھر، عبداللہ اسود کہتے ہیں دروازے پر رکا، وہ آئے، پوچھا کیوں میاں کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کی جوان بیٹی ہے، وہ آپ میرے ہاتھ نکاح کر دیں، میرے حوالے کر دیں۔ وہ اوپر سے نیچے ان کو دیکھنے لگے، کسی خوبصورت بیٹی کا باپ ہے، شادی کرنے جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے داماد تو دیکھتا ہے۔ انہوں نے دیکھا اوپر سے نیچے، نہایت ہی کالے۔ کہا کیا کماتے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہمارے پاس، جو آتا ہے غربت میں چلا جاتا ہے۔ عمر بن وہب اور ان کی بیوی دونوں بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے، اس کے بعد ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہماری سب سے حسین بیٹی ہے اور اس نوجوان سے نکاح کی بات آئی، تو یہ صحابی نے صرف اتنا کہا، آپ جائیے مسجد نبوی، واپس جائیے، میں بعد میں جواب دے دوں گا یا میں خود حضور سے بات کر لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ اسود مسکرائے، کہا ہر جگہ یہی مجھے جواب ملتا ہے، آج بھی نئی بات نہیں ہے۔ چل پڑے واپس جا رہے تھے۔ عمر بن وہب ثقفی کی بیٹی جو نوجوان تھی، سب سے زیادہ حسین تھی، وہ اندر سے سن رہی تھی، باہر آئی، کہا بابا جان کون آیا تھا؟ کہا ایک کالا غلام حبشی عبداللہ اسود۔ کہا کیوں آیا تھا؟ کہا کہ رسول اللہ نے اسے تیرے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا، ہم نے یہ سوچا کہ پہلے
मालूमात कर ले, लेकिन वो जोड़ भी नहीं खाता, मेल भी नहीं खाता है। उनकी साहबजादी गुस्से में आई, कहा बाबा जान आज कितनी बड़ी खता हुई है, आपको अंदाजा है? आपने सिर्फ अब्दुल्ला अस्वद को देखा, आपने ये नहीं देखा कि भेजने वाले का चेहरा कितना हसीन है। भेजा कौन था आपने नहीं देखा। और कहा मेरे बाबा जान, अगर वो मुस्तफा करीम के दरबार से आया है, मैं पल पल उसके कदमों में गुजारने के लिए राजी हूँ, मैं पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के लिए राजी हूँ। लोग यही समझते हैं ना कि काला होना बदसूरती है, गोरा होना खूबसूरती है। ये खूबसूरती और बदसूरती का मेयार है ही नहीं। ईमान अगर कल्ब में है तो काले हो तो भी हसीन हो, और ईमान नहीं है तो उजले हो करके भी बदसूरत है। मेरे अजीजों, उस हसीन नौजवान शहजादी ने जब ये कहा, अम्र बिन वहब सक़फ़ी को ख्याल आया कि मुझसे खता हो, दौड़े दौड़े वापस फिर मस्जिद नबवी आने लगे। आज यही तो हालात है, ख्वाहिशात के पुजारी बने हुए लोग, लड़कियों की भी हाली है, लड़कों की भी हाली है, कि सबों ने अपने ख्वाबों के शहजादे और शहजादियां बना रखी हैं। फिल्मों में देखा, सीरियल में देखा, इसीलिए तो घर टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। क्यों तुमने सामने थिरकने वाले चेहरों को अपनी जिंदगी का मुस्तकबिल समझ लिया? मैं उन बच्चियों से पूछता हूं, तुम्हें ये लहराते हुए बाल और हसीन नजर आने वाले नौजवान ख्वाबों के शहजादे क्यों लगते हैं? काश हमारी बच्चियां अगर ख्वाब देखती तो रसूलुल्लाह की रजा के मुताबिक देखती, तब ईमान वाली कहलाती, ईमान वाली होती। अपने ख्वाहिशात को हुजूर के हवाले करो। अगर नौजवान बच्ची अगर ख्वाब सजाती भी है तो यूं सजाए, मेरे इश्क और मोहब्बत में कमी है, मुझे वो शोहर मिले जो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों तक पहुंचा दे, मुझे नबी पाक के दरबार तक पहुंचा दे। मर्दों की भी यही तमन्ना होनी चाहिए, क्या आज हो सकता है मेरी इबादत में कमी हो, मौला ऐसी बीवी दे जो मेरी इबादत की कामिल बन जाए, जिसके सहारे से मैं तेरी रजा हासिल कर लूं। ये तलब होनी चाहिए, तमन्ना है। इसी को कहते हैं अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के हवाले करना। अब वो सहाबी दौड़ते हुए मस्जिद नबवी आए। हज़रत अब्दुल्ला अस्वद तो हुजूर से बयान कर ही रहे थे कि आका वहां से भी रिजेक्ट होकर के आया हूँ, हुजूर को बता रहे थे। इतने में वो सहाबी पहुंच गए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ करें। वो नए इस्लाम में आए हुए सहाबी थे, हज़रत अम्र। कहा मेरे आका खता हो गई मुझसे, मैंने ताखीर किया आपके भेजे हुए पैगाम को। मेरी जवान बच्ची ने खड़े होकर के मुझे ये तंबीह की, मैंने अब्दुल्ला अस्वद के लिए आपके पैगाम को वापस किया था, मेरे आका मुझे माफ कर दें। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि अपना दामाद हसीन से हो, अपना दामाद खूबसूरत हो और माल वाला हो, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं अपनी इन ख्वाहिशों को आपके कदमों पे कुर्बान करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, उन्होंने अपनी वजाहत की, अल्लाह के नबी ने उन्हें माफ किया। लेकिन आप सुनो मेरे अजीजों, किसी काले शख्स को सबसे ज्यादा हसीन औरत मिल जाए तो उसे क्या करना क्या चाहिए? उसे जाहिर सी बात है खुशियों से वो रक्स करे, नाचे, झूमे कि अच्छों को जो नहीं मिली वो मुझे मिल गई। नहीं, अब्दुल्ला अस्वद सहाबी रसूल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा से पैसे जमा किए और कहा जा, तेरे पास पैसे भी नहीं शादी करने के, सामान तो खरीद ला। जहेज का सामान लाने के लिए हजरत अब्दुल्ला अस्वद को भेजा, अपना घर बसाना। एक अंसारी सहाबी की बेटी ला रहा है, तो हजरत अब्दुल्ला अस्वद के पास इतने पैसे आ गए, बाजार में चल पड़े। बाजार में आए सामान खरीदने के लिए, लेकिन बाजार में पहुंचे थे उसी वक्त जिहाद का ऐलान हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दुश्मन हमलावर हुए और अचानक मदीने तैयबा में ये गूंज उठी कि ऐ मोमिनो अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। ये अब्दुल्ला अस्वद जो शादी का सामान खरीदने गए थे, पलट गए और जंग का सामान खरीदना शुरू किया। जो जिंदगी भर कभी उनके पास कीमती हथियार नहीं आए थे, सारे पैसे लगा दिए। वो ज़िरा खरीदा, ज़िरा जो लोहे की टोपी होती है, जंगों में पहनी जाती है, वो खरीदा। घोड़ा खरीदा, तलवार खरीदा, नेजा खरीदा और भाला ढाल खरीदा। इतने सामान खरीदे
جس سے ایک گھر بس سکتا تھا وہ پورے پیسے لٹا دی. بولا تو یہ چاہیے تھا آج جنگ ہے تھوڑا سا سامان لے لوں جاؤں گا حضور کے ساتھ پھر جب پلٹ آؤں گا تو باقی پیسوں سے گھر خریدوں گا. نہیں 1 روپیہ بھی نہیں بچایا سب کا سب سامان خریدا جتنا قیمتی سامان لگتا تھا سب خرید اور میدان میں آ گئے. جب صفیں لگی تھی مومنین کی عبداللہ اسود یہ جو جوان نکاح کے لیے آئے تھے حضور کے پاس سب سے زیادہ جوش ان کے اندر تھا اور یہ صفوں کی صفیں ادھیڑتے ہوئے دشمنوں کے اندر جا رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور بیٹھے دیکھ رہے تھے. اپنے چند صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ کون ہے یہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ سب صحابہ اسی بطل جلیل اسی بہادر کو دیکھ رہے ہیں جو گھوڑا سرپٹ دوڑا رہا ہے جدھر جاتا ہے صفیں ادھیڑ دیتا ہے اور زیرہ بھی ہے چہرہ چھپا ہوا ہے پوری لوہے کی ٹوپی پہنا ہے لوہے کا لباس پہنا ہے تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے. صحابہ ادھر سے ادھر دیکھ رہے تھے ہماری صف میں تو کوئی ایسا نہیں تھا یہ کون آیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا جانتے ہو یہ عبداللہ ہے میں اس کے ہاتھوں کی سیاہی سے اسے پہچان رہا ہوں اس کو میں نے شادی کے پیسے دیے تھے اور یہ سارا جنگ کا سامان خرید لایا. خواہشات کو قربان کرنا اسے کہتے ہیں. خواہش کچھ اور ہوتی ہے نفس کچھ اور چاہتا ہے لیکن بندہ جب اپنے نبی کی رضا کے مطابق سب قربان کرتا ہے. جانتے ہو یہ عبداللہ اسود شام سے پہلے شہید ہو چکے تھے ان کی گردن الگ کی جا چکی تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں آئے. کسی اور صحابی کے بارے میں یہ روایت تو مجھے نہیں ملی لیکن عبداللہ جو نوجوان دولہا بننے جا رہے تھے سامان پورا جنگ کا خرید لائے خون میں چہرہ لت پت تھا. حضور میدان میں نیچے بیٹھ گئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اپنی گود کو پھیلایا عبداللہ کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا اپنے دستے پاک سے ان کی پیشانی پر لگی ہوئی مٹی کو جھاڑنے لگے. ان کے رخساروں پر موجود خون جو تھا نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور اس کے بعد اپنے صحابہ سے کہا اس کا جو بھی مال ہے عمر بن وہب کی بیٹی کو دے دو اس لیے کہ دوپہر میں ہی میں نے ان کا نکاح کر دیا تھا اور یہ میرا عزیز ایسا ہے جس کے متعلق قرآن کی آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. اے مسلمانوں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں یہ ہمارے دلوں کو بیدار کرنے والے صحابہ کی مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. 1 2 نہیں 70 مثالیں تمہارے پاس رکھوں جنہوں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا اور نبی پاک کی عزت کو فرسٹ پرائیوریٹی حضور کی عزت سب سے پہلے نمبر پر. آج یہ حالات جو ہمارے پیش آ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے. آج دیکھو دنیا ایڈریس پوچھتی ہے نشہ کہاں ملتا ہے لوگ تمہاری طرف اشارہ کریں گے مسلمانوں کے محلے میں ملتا ہے. بیچنے والے بھی یہی کھانے والے بھی یہی. وہ نوجوان جس کو نبی پاک نے خیر امت کہا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل کیسے آئی؟ ان زبانوں پر آج گندے نغمے آئے گانے کے جو کسی وقت میرے مصطفیٰ کو مرحبا مرحبا کہتے تھے. اے پاکیزہ ملت کے نوجوانوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی پاک قوم میں پیدا کیا. نہ تمہاری زبان حفوات بکتی ہے غلاظت جاتی ہے نہ تمہارا ہاتھ گندگی دے پکڑتا ہے نہ تمہاری آنکھ بے حیا ہو سکتی ہے. لیکن آج ہو کیا گیا؟ مجھے اکثر یہ محاورہ یاد آتا ہے جو لوگ کہتے تھے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. لیکن میں ہماری متعلق یہ کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے شیروں کی طرح زندگی عطا کی تھی لیکن تم ظالم کتوں کی طرف دیکھنے لگ گئے. ان کی طرح مٹکنا ان کی طرح چہکنا ان کی طرح حرام چیزوں میں ملوث ہونا. تم کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں تھوڑی نہ پیدا کیا. تم صرف ان کو دیکھ رہے ہو ارے یہ بڑے بڑے بنگلے بڑی بڑی کاریں بڑی بڑی پارٹیاں کلب ان سے سجے ہوئے ہیں لڑکیاں ان کے اشاروں پر ناچ رہی ہیں. اے میرے عزیز تو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. ان جہنمیوں کو کیوں اپنا آئیڈیل اور ماڈل بناتا ہے؟ تیرے لیے تو اللہ نے جنت کی حوریں بھی تیار رکھی ہے.
تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے خانے نعمت بچھایا ہے، جنت کی حسین نعمتیں تمہارے انتظار میں ہیں، تم اس 4 دن کی فانی دنیا میں کہاں اپنی خواہشات میں لگ گئے؟ آج موبائل کی دنیا میں 1 2 نہیں ہزاروں نوجوان جن کے میسج میرے پاس ہیں، آدھی زندگی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا، اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ کتنے جوان ایسے ہیں جو 25 سے 30 سال کی عمر میں نامرد ہو گئے، کچھ نہیں کر سک رہے ہیں، کیوں؟ اپنے ہاتھوں برباد کیا۔ ہم نے پوچھا کہاں سے یہ سب چیزیں کیا؟ سب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے۔ ان کے اکثر اوقات پورنوگرافی، گندی فلمیں دیکھنے میں چلی گئی، بے حیا تصویریں دیکھنے میں۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ آنکھیں کس کی امانت تھی؟ یہ آنکھیں کس کی امانت تھی؟ کاش ان آنکھوں کو بچایا ہوتا اور میرے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا ہوتا، اور تمنا یہ لے کر کے سوتا، میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے حضور کی تڑپ میں اور طلب میں سویا ہوتا۔ یہ بات ناممکن نہیں ہے۔ میرا غیرت مند مصطفیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے خواب میں تشریف لاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 بار نہیں ہزاروں بار اپنے غلاموں کی دستگیری کی اور ان کی آنکھوں میں اپنے جلوہ جہاں آرا کو سمویا۔ 1 2 نہیں ہے۔ ایک بڑے بزرگ کی بات کرتا ہوں جنہوں نے پوری زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گزاری، شیخ متولی شعراوی رحمت اللہ علیہ، مصر کے ایک بڑے عالم دین تھے۔ ان کے انتقال کے وقت جانتے ہیں میرے استاد اس بات کی گواہ تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے کھڑے تھے، یا عالم دین مفسر قرآن، بات کرتے تھے تو حضور کی، اور جب نبی پاک کی بات آئے کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوتے تھے، کوئی بھی بات کرے حضور کی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، بہت سارے علماء ان کے بستر کے پاس تھے، باتیں کر رہے تھے، اچانک کہا تم سب ہٹ جاؤ، میرے سامنے سے ہٹو۔ اپنے پیر لمبے کیے، ہاتھ سیدھے کیے اور انگلی اٹھا کر کے پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ، کلمہ دوسرا کلمہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جس کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی کلمہ ہے نا؟ لیکن جس بزرگ کی بات میں کر رہا ہوں انہوں نے کلمہ کچھ الگ انداز سے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ شیخ موت کے وقت یہ کہہ رہے تھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے سرانے پر وہ تاجدار مدینہ تشریف لایا ہو۔ میرے عزیزوں، یہ بات ناممکنات میں سے نہیں ہے جس کے ہم وفادار ہیں، جس کے ہم آج گن گاتے ہیں، وہ ہماری روح نکلنے سے پہلے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھ بھی دیا تھا اور لکھ کر کے بھی گئے تھے، میں مروں تو میرے آقا یا ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی۔ عزیزان گرامی وقار، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، خواہشات کے پیچھے چلو گے کبھی کمپلیٹ نہیں کر سکو گے۔ تم بتاؤ مجھے کیا ٹارگٹ ہے تمہارا؟ کسی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ مال والا کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے، کب تک کمانا ہے اسے خود پتا نہیں۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ مال کی ہوس ایسی ہے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ موجود وادی بھر اگر سونا دے دیا جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ تمنا کرے گا ایک وادی اور بھر کر مل جاتی۔ کبھی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، کبھی تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کا حریص اور دنیا کی طلب میں دن رات مصروف رکھنے والے کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی اور کوئی نہیں۔ یہ خواہشات کبھی نہیں ختم ہوں گی۔ تم کمانے کے لیے نکل پڑے، آج دکان سنبھالنا ہے اور دکان بچانا ہے، لیکن کبھی نہیں بچی تمہارے ہاتھ سے۔ جس کے لیے تم اپنے آپ کو بدل گئے وہ لوگ ہی بدل گئے۔
یہ حالات بھی دیکھے ہم نے. ہاں نوجوان آج اپنے سارے حلیوں کو الگ کر لیا. کیوں میاں؟ اس کو یہ کلر پسند تھا، میں یہ کلر پہنا. اس کو ایسا چہرہ پسند تھا، میں نے ایسا بنایا. جس کے لیے تم بدلے تھے تھوڑے ہی دنوں کے بعد پتا چلا وہ خود ہی بدل گئے، وہ چھوڑ گئے تمہیں. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. حضرت انس سے روایت حدیث ہے، فرماتے ہیں میرے آقا تم دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے رہو. حضرت انس فرماتے مجھے فخر ہے اس بات پر، اس حدیث سے زیادہ مجھے حوصلے والی کوئی حدیث نہیں ملی، اس لیے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. میں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں. جب آقا نے فرمایا تو قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اور تم سوچو دنیا میں کس سے محبت کرتے تھے؟ ارے میاں میں اس کا فین ہوں، اس کا فین ہوں، پتہ نہیں کس کے فین ہے، کس کے کولر ہے، کیا کیا بنے. لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا کچھ نہیں. نہ وہ تمہیں دیکھنے آتا ہے، نہ تمہیں پوچھنے آتا ہے، نہ تمہاری مزاج پرسی کر سکتا ہے. لیکن ایک غریب کی بات میں بتاؤں، ایک غریب آدمی کی بات. وہ رویا تھا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. ایک غریب آدمی، وہ قرضہ لیا ہوا تھا بہت سارے لوگوں سے اور دے نہیں پا رہا تھا. وہ سارے قرضدار جتنے تھے وہ قاضی کے پاس مقدمہ کیے کہ اس سے قرضہ دلوائیے، اگر نہیں دے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. قاضی نے بلایا، کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، پیسہ لوٹا دے سب کا، جس کا ہے، نہیں لوٹائے گا تو 3 دن بعد جیل میں ڈال دوں. وہ ڈر کر کے گیا باہر. کیا کرتا؟ غریب تھا. رات کو جا کر کے اپنے گھر میں اندھیرے میں بیٹھ کر رونے لگا اور اپنے نبی کو بتانے لگا یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں. اعلیٰ حضرت نے بھی وقت کے مجدد ہونے کے باوجود بھی اگر کسی سے شکایت کی ہے نا اپنے غموں کی تو صرف تاجدار مدینہ کی بات. یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ تم سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بریلی کے امام. سیٹھوں کے پاس جا کر کے نہیں، نیتاؤں کے پاس جا کر کے نہیں. ارے آج آپ سکتہ میں ہیں، ہمیں مصیبت سے نکال لو. نہیں، اعلیٰ حضرت نے کبھی نہیں کہا. جب بھی کہا ہے یوں کہا ہے تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. کس کی بارگاہ میں اپنے غم کی بپتا سنا رہے؟ صرف اور صرف رسول پاک کی بارگاہ. وہ غریب آدمی رات بھر روتا رہا، سناتا رہا، میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، کیا کروں. سو گیا تھک کر، بستر بھیگ گیا تھا آنسوؤں سے. جب سو گیا تو خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے جب بھی پکارا میری پکار سے پہلے وہ حاضر ہوئے. حضور پاک نے دست شفقت رکھا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں رویا، اتنا کیوں رویا؟ ظاہر سی بات ہے وہ رسول لکڑی کے رونے کو برداشت نہیں کرتے، ہرن کے رونے کو برداشت نہیں کرتے، تو اپنی امتی کے رونے کو کیسے برداشت کرتے؟ پوچھا تو وہ رونے لگ گئے خواب میں. کہا میں بڑا غریب آدمی، پریشان ہوں اور میں کس سے کہوں، قاضی نے مجھے جیل میں ڈالنے کی صلاح دی ہے. حضور نے فرمایا جا کل صبح اٹھنا تو شہر میں ایک بڑا امیر آدمی ہے، بادشاہ کا وزیر اور میرا عاشق بھی، اس کے پاس جا جتنا مال چاہیے لے لینا. اس نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ بڑے لوگوں کا دربار، اگر میں جاؤں گا کہوں گا کہ آپ نے بھیجا ہے مجھ سے، اگر وہ پروف مانگے، ثبوت مانگے تو کیا کہوں گا؟ حضور نے خواب میں ہی بتایا کہ اس سے کہنا اگر وہ تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا کہ اے وزیر روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو حضور کی بارگاہ میں 1000 بار درود پڑھتا ہے. اور یہ راز کی بات ہے، کوئی نہیں جانتا. وہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھتا تھا، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھتا تھا. اور حضور نے یہ بھی بتایا اس کو یہ بھی کہنا کل کی رات پڑھنا بھول گئے تھے تم، کل سو گئے جلدی اور پڑھ نہیں سکے. یہ صبح اٹھا غریب آدمی، شہر گیا، اس بادشاہ کے وزیر کے پاس بھیڑ تھی، سیدھے گیا کرسی کے پاس، کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے. اس نے کہا میاں مال چاہیے لے لینا، لیکن اللہ کے نبی نے بھیجا، یہ کیا بات ہے؟
اس غریب نے کہا ہاں حضور نے یہ بھی بتایا ہے کہ روزانہ تم 1000 بار حضور پر چھپ کر کے درود پڑھتے ہو، اور کل کی رات پڑھنا بھول گئے تھے اور جلدی سو گئے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ کرسی سے اچھل گیا، باہر آیا اور کہا، ہاتھ پکڑ لیا، یہ بات تو نہ میری بیوی کو معلوم ہے نہ میرے بچوں کو معلوم ہے، اگر تجھے یہ بات پتہ چلی ہے تو یقیناً میرے مصطفیٰ نے بتائی ہو۔ اور اس کے بعد وہ رقص کنا وجد میں آ گیا، کہا غریب آدمی تو خیرات لینے نہیں آیا، مجھے بشارت سنانے آیا ہے۔ اب تک جو پڑھتا تھا میرے نبی سنتے بھی تھے، ان تک پہنچ بھی رہا تھا۔ خزانے کھول دیا، جتنا چاہے لے جا، جتنا چاہے لے جا۔ اس غریب آدمی کو جتنا چاہیے تھا اتنا ہی لیا۔ دوسرا ہی دن تھا، عدالت میں آ گیا، قاضی صاحب کو بلایا، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ابھی جو ہمارے چل رہے ہیں، قاضی اسلام کا مطلب چیف جسٹس کے حساب سے ایک کورٹ کے جج کا مقام ہوتا تھا۔ جج کے پاس آیا اور کہا بلائیے ان کو سب کو جو قرضے والے تھے، سب کو لوٹاتا ہوں، پیسہ پورا آ گیا آج۔ وہ سب آئے قرض کا کھڑے ہوئے تھے، لیکن قاضی نے اچانک آج فیصلہ بدل دیا، کہا کہ اے غریب آدمی تو بیٹھ جا، تیرا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کروں، میں دوں گا، کتنا ہے تیرا پیسہ میں سب دے دوں گا۔ اس نے کہا کل تو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے اور آج میرا پیسہ آپ اپنی جیب سے دے رہے۔ قاضی نے کہا کل تک میں تجھے پہچانتا نہیں تھا، فیصلہ سنا کر کے گیا، خواب میں میرے آقا کی زیارت ہوئی، میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا اے قاضی تو نے دنیا بہت کما لی، میرے اس غریب امتی کی مدد کر، میں تجھے جنت میں محل دوں گا۔ قاضی اسلام کہتے ہیں میں اتنا بڑا سودا نہیں کسی کے ہاتھ دینا چاہتا، تو بیٹھ جا، تیرا مال میں دوں گا، میں نے تیری بدولت نبی پاک کی زیارت کی ہے۔ وہ تکرار چل رہی تھی اس غریب آدمی اور قاضی اسلام کے بیچ۔ وہ جتنے قرضہ دیے ہوئے تھے وہ سب کھڑے ہوئے، کہا قاضی صاحب رہنے دیجئے، اس سے قرضہ ہمیں نہیں چاہیے، ابھی اور اگر دولت چاہیے تو ہم اور دینے کو تیار ہیں اور اس کی مدد کریں گے، ہو سکتا ہے اس کی مدد پر ہمیں بھی خواب میں میرے مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے۔ وہ وہاں سے فخر کے ساتھ لوٹا، نہ ایک پیسہ دینے کی بات آئی بلکہ اور دروازے کھلے۔ شاید اس غریب کی زبان سے نکلا ہوگا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اور بریلی کے امام کہتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ یہ بات ضمناً میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی، کس کے دربار پر جھکو گے، کہاں کہاں ہاتھ پھیلاؤ گے، ہر جگہ ٹھکرائے جاؤ گے اور بے عزت کیے جاؤ گے۔ ہمارے لیے مولا نے ایک ہی دروازہ رکھا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ میرے عزیزوں، میں یہی میسج دے کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اپنی خواہشات کو حضور کے حوالے کرتا ہوں، حضور کے قدموں پر لاؤ۔ جان تمہاری عزیز ہے میں مانتا ہوں، مال تمہارا عزیز ہے، اولاد تمہاری عزیز ہے، تمہارے رشتہ دار بیوی بچے ماں باپ یہ عزیز ہیں۔ جب تک عزیزوں کی خواہشات کو قربان نہیں کرو گے میرے مصطفیٰ کی وہ کمال کی محبت کو نہیں پہنچ سکو گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کو کہا گیا ہے وہ محبت نہیں آئے گی، ہاں نعروں میں آ جائے، زبان پر آ جائے، لیکن حقیقی محبت نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر رکھیں، عورتوں سے بھی کہتا ہوں، بچیوں سے بھی کہتا ہوں، ماؤں سے بھی اور بڑے لوگوں سے بھی، ہر چیز میں اپنے نوجوانوں کو سنبھال رکھنا۔ اگر کہیں ادھر ادھر ایرے غیرے کے پاس جا رہا ہے بچا لینا، یا پھر صبر سکھانا ہے تو سکھا دینا کہ پانی نہ ملے تو بچہ بہت زیادہ ہلچل مت مچانا، گھر میں کھانا نہ ملے ہلچل مت کرنا، صبر کر لینا۔ میں سب ماں اور باپوں سے بھی کہتا ہوں صبر سکھاؤ اپنے نوجوانوں کو ہر نعمت کے نہ ملنے پر بھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر حملہ ہو تو پھر صبر کی بات نہ کرنا، صبر کی بات نہ کرنا، بلکہ اپنے نوجوانوں سے کہنا بیٹا اتر جا میدان میں، اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہشات پر اگر تمہاری جان بھی جاتی ہے تو کوئی خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں، تم تو ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ، ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ گے۔ آج 100 سال ہونے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے جلسوں سے ختم نہیں ہوئے، ختم ہوئے، ہمارے مجموع سے ختم ہوئے۔ ہم میں سے کسی نے انہیں دیکھا نہیں لیکن پھر بھی نعرہ، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی زمیندار تھے یا پٹھان خاندان سے تھے، نہیں، اس لیے کہ زندگی بھر اگر قلم چلاتے تو صرف یہ کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ جو نبی پاک کی مدح سرائی میں زندگی قربان کیا، مولا تبارک و تعالیٰ پھر اسے مرنے نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے، ہو ہی جائے۔ آج علماء سے بھی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان عطا کی ہے، یہ بہت چند دنوں کے لیے ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے میری زبان کب بند ہو جائے، کب ہمارا قتل ہو یا ہماری موت آئے، جو کچھ بھی ہو جائے، جتنے دن ہے ایک بات یاد رکھے، قبر میں جانے کے بعد پچھتاوا نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں زبان دی تھی، چاہتے تو بول لیتے۔ مرنا تو ویسے بھی تھا، بے شک مرنا تو ویسے بھی تھا، چاہے کسی کے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر یا کسی کی تلوار سے یا کسی کے چاقو سے یا کسی کی گولی سے، کسی بھی طرح سے تو جانا تھا، اور کہیں سے نہیں تو کورونا سے تو، اور ابھی اور کچھ اور آ رہا ہے، جانا تو ہے، یا بیماریاں تمہیں مار ڈالیں گی، ارے کچھ نہیں تو ہارٹ اٹیک مار ڈالتا ہے، جانا تو ہے، لیکن قبر میں سونے کے بعد یہ پچھتاوا نہ ہو، جوانی تھی، زبان بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دیا تھا۔ کاش میرے مصطفیٰ کی بڑائی کرتے کرتے میں دنیا سے آیا ہوتا تو فرشتے بھی میرے استقبال کے لیے تیار ہوتے۔ سبحان، پچھتاوا نہ آئے، اتنا کر جاؤ اے جوانوں، اے نوجوانوں، میرا میسج یہی ہے، اتنی زندگی گزارو اپنی کہ موت کے وقت پچھتاوا نہ ہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا، بزرگوں نے فرمایا، تم سر اٹھانا چاہو گے اٹھ نہیں پائے، تم ہاتھ اٹھانا چاہو گے اٹھ نہیں پائے گا، یہ موت کے آخری دن ہوتے ہیں، چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے، اس دن بڑی خواہش ہوگی، بڑی خواہش ہوگی، زبان کھلے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف کروں یا قرآن پڑھوں، سر اٹھے تو چند سجدے کر لوں، ہاتھ اٹھے تو مولا کی بارگاہ میں کچھ عرض گزار کر لوں، لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ تو کوما میں چلے گئے، کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے موت سے پہلے، چاہتے تو بہت ہے مرنے والے بھی کچھ کر لوں لیکن ہوتا نہیں، لیکن اس دن پچھتاوا ہوتا ہے۔ جب میں جوان تھا، چلتا پھرتا تھا، تو اس وقت تو بائک رائیڈنگ میں اپنے وقت کو قربان کر دیا، جوانی مکے چلائے بھی تو کمزوروں پر، کسی دشمن رسول کو اپنا مکہ بھی لگایا ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں صلح کے لیے اور اجر کے لیے ہاتھ پھیلایا ہوا ہوتا۔ یہ